الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی اس عرس مقدس کی اس قل شریف کی اس تقریب سعید میں حاضر ہونے والے تمام حاضرین و سامعین، پیارے پیارے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ، فکر رضا رکھنے والے فکر مند سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کئی دنوں کے اس طویل پروگرام کے بعد آج موقع سے موقع ہاتھ آیا. کچھ دیر کے لیے یہ فقیر آپ کے درمیان حاضر ہے. فقیر ہوں مگر در در پر مانگنے والا فقیر نہیں ہوں، غوث اعظم کی در سے بھیک پانے والا فقیر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو غوث اعظم کے در کا فقیر ہوتا ہے، زمانہ اس کے در پر حاضر ہوتا ہے. ہم اور آپ اس وقت در سلطان پر حاضر ہیں. یہ سلطان ہے اور یہ علم کے بھی سلطان ہے، فضل کے بھی سلطان ہے، امامت کے بھی سلطان ہے، طریقت کے بھی سلطان ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. عرس کیسے ہو رہا ہے؟ جی جی جی، عرس کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہم سے مت پوچھو. ہائے 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 ہائے. جب لکڑی کو سلطان بڑھا سکتے ہیں، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. لوہے کو سلطان بڑھا سکتے ہیں، سبحان اللہ. تو اپنے غلاموں کو قدموں کو سلطان کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ سبحان اللہ. عرس گیا سدین نہیں کرانا، اللہ. عرس اپنا خود سلطان کرا رہے ہیں. جلنے والے جل رہے ہیں، مرنے والے مر رہے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگ رنگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، مگر دیوانے لنگر کھانے میں جو مست ہے وہ مست ہے. سبحان اللہ. اور اتنا یاد رکھو، کبھی کالپی والوں کو اور بریلی والوں کو ہلکے میں لینے کی کوشش مت کرنا. جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ ہم تمہارے حلقے میں نہیں ہیں، غوث اعظم کے حلقے میں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الورا، عرس مقدس، پیغام حضور غیاث ملت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو غوث اعظم کے حلقے میں ہوتا ہے، جی 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 جی، وہ تم جیسے چھچھوندروں کو کیا شیر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہے. جی 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 جی. ہم ہر اس خانقاہ سے قریب ہیں اور وہاں کے صاحب سجادہ سے قربت رکھتے ہیں جس خانقاہ میں امام احمد رضا ہے.
اور تم امام احمد رضا کی بولی نہیں بولو گے، ہم تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے۔ آپ کہیں گے اتنے کٹر پنتھی بریلوی کیوں ہو، تو تم کو ہم یہی جواب دیں گے، ہم اس لیے کٹر پنتھی بریلوی ہیں کہ رضا نے نقی علی کی شریعت نہیں دی ہے، رضا نے میرے نانا احمد مختار کی شریعت دی ہے، اس لیے ہم شریعت کو بھی فالو کرتے ہیں اور شریعت کے قانون دینے والے احمد رضا کو بھی فالو کرتے ہیں۔ آپ نے کل سے اگلی شب میں دیکھا ایک جمگھٹ علم و فضل کے کوہ ہمالیہ تشریف لائے۔ آپ سوچیں گے یہ لنک کہاں سے لگ گئی کہ یہ سب آئے؟ میں کہوں گا اس لنک کا نام دے محمد کے لیے، جو لنک سرور کی طرح پوری دنیا میں جو لنک گردش کر رہی ہے، اس گردش والی لنک کا نام دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خانے فضل اللہ سے حصہ کدا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنے مشائخ تشریف لائے میں نے سب سے یہی کہا تھا، اس فقیر کی پہلی خوشی کا موقع ہے، جی 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 جی، اور سلطان الاولیاء کا پوتا حافظ قرآن بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم کو اعلی حضرت کے شعر سے نسبت ہے تو آ جانا۔ آئے، آپ نے ملاحظہ کیا آج بھی آپ کل شریف میں حاضر ہیں، ہم یقیناً گورنمنٹ کے تمام سارے معاملات کو فالو کرتے ہیں، مگر جہاں پر طاہر و پاک پاکیزہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر جراثیم نہیں پھیلتا۔ جی 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 جی، سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے کہ ہمیں پاکی کا، صفائی اور ستھرے پن کا پیغام 200 سال سے نہیں ملا ہے، جی 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 جی، ہمیں سوچھ اور صاف ستھرا رہنے کا پیغام 1400 سال پہلے پیغمبر دو جہاں نے عطا فرمایا۔ سوچھ رہیے، کیٹاڑو رہت رہیے، جی جی جی، مکت رہیے، کسی طرح کا کیٹاڑو، آج وہ کیٹاڑو کہیں کرونا کی شکل میں ہے، کہیں کسی کی شکل میں ہے، اور ایک بہت بڑا موٹا مٹکا کیٹاڑو ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ میں گورنمنٹ آف انڈیا سے کہوں گا سب سے پہلا ٹیکہ دیوبند کے مولویوں کو لگایا جائے، اس لیے کہ ہندوستان میں جو دہشت گردی پھیل رہی ہے اس دہشت گردی پھیلانے والے کو دیوبند کہتے ہیں، سہارنپور کہتے ہیں، ندوا کہتے ہیں، ان کا ٹیکہ کرن کرا کر ہندوستان کو سوچھ بنایا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خانقاہ عالیہ سلطانیہ ضیائیہ کا یہ خادم اپنے ملک کی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپتی جنک جو ٹپڑیاں لوگ کر رہے ہیں، ایسے آپتی جنک ٹپڑی کرنے والے کسی نیتا ویتا کو ہم نہیں مانتے۔ ہم بھارت واسی ہیں، ملک کے وفادار ہیں، ہم کسی کے مذہب کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ جب کوئی مذہب اسلام یا پیغمبر اسلام کو چھیڑتا ہے تو پھر ہم اسے چھاڑتے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، پیغام حضور غیاث
सूबे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के जिम्मेदारों से गयास उद्दीन कहेगा, अरे सुन्नी बरेलवियों को आजमा कर देखो, ये अपने मुल्क और वतन के लिए कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, चाल भागी जाती है तो चाल देते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लोग होंगे जो अपने मदरसों के पिछले दरवाजों से, और हिंदुस्तान की जब वफा का मामला है जी, जी, जी। तो पिछले दरवाजों से निकल जाते होंगे, मगर हम वो अहले सुन्नत के वफादार हैं, जब मुल्क के लिए जरूरत होती है तो हम अपने सीनों को पेश कर देते हैं। इसलिए कि इस हिंदुस्तान की जो अकीदत के तार हैं सिर्फ लाल किले या कुतुब मीनार से नहीं जुड़े हैं, हिंदुस्तान की वफा के जो तार हैं वो ख्वाजा अजमेर की चौखट से जुड़े हैं, निजामुद्दीन औलिया की चौखट से जुड़े हैं, साबरे पाक के आस्थाने से जुड़े हैं, हजरत अमीर खुसरो के आस्थाने से जुड़े हैं, आला हजरत की आस्थाने से जुड़े हैं, मारेरा के बुजुर्गों से जुड़े हैं, कदौता के मखदूम पाक से जुड़े हैं, कानपी के सरकारों से जुड़े हैं, चौरा के सुल्तान अहमद के सिलसिले से जुड़े हैं। सुभान अल्लाह। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को गयासुद्दीन अहमद उससे मुतालबा करता है, जी मुल्क के सुन्नी वफादारों को सुरक्षा दो। अल्लाहु अकबर। जी सुरक्षा देना तुम्हारा काम है, मुल्क में अमन कैसे पैदा होगा इसको कायम करना हमारा काम है। इलाहियों से जांच कराई जाए, बड़ी से बड़ी खुफिया एजेंसियों से जांच कराई जाए, और जब स्वच्छ जांच होगी तो उसमें मुलव्विस वही लोग होंगे जिनका न कोई धर्म होगा न जिनका कोई मजहब होगा। हम कुरान की सुरक्षा करने वाले हैं, और भैया हम क्या कुरान की सुरक्षा करेंगे? कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तो रब कदीर ने खुद अपने जिम्मे करम पर ली है। सवाल किया, मौला ये कुरान की हिफाजत तूने अपने ही जिम्मे करम पर क्यों ली है? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, मैंने इसलिए इसकी हिफाजत की जिंदगी, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है कि इसमें मेरे महबूब की जीवनी महफूज है, मेरे महबूब की जिंदगी महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अंदाजा करो, और गवर्नमेंट के पिट्ठों से पिट्ठे लगाकर चलने वाले चमचों सुनो, जब तुम कुरान की हिफाजत रब ने ली है तो फिर वो महबूब की हिफाजत की जिम्मेदारी क्यों ना ले? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम वफादार मुल्क हैं। पहली बात तो हमारी वफादारी में शक किया जा रहा है। जी आप कैसे ब्लड चेक कराना चाहते हैं? किस आईडियों से हमें हिंदुस्तानी माना जाएगा? कागज के टुकड़ों से हमें हिंदुस्तानी मत साबित कराना चाहो, कहीं मुल्क की आजादी के लिए जरूरत पड़े तो आवाज दे गवर्नमेंट कि कहाँ है बरेलवी, आवाज दे गवर्नमेंट, कहाँ है बरेली वाले, कहाँ है महाराणा वाले, कहाँ है कालपी वाले? अब मुल्क की हिफाजत की जरूरत है तो गयासुद्दीन वादा करता है गवर्नमेंट से, सबसे पहले गयासुद्दीन का सीना अपने मुल्क की वफादारी के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से सुल्तानी वज़ियाई हुजूर साहिबे सज्जादा सरकार गया से मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान हमारे अल्लाह। जलसों में दंगा नहीं होता है, हमारे जलसों में कोई आतंकवाद का भाषण नहीं दिया जाता है, हमारे इजलास जो होते हैं उनमें नबी की शरीयत का पैगाम दिया जाता है, भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, अमन शांति का पैगाम दिया जाता है। मियां अमन शांति का नाम ही तो मोहम्मद अरबी है। अमन शांति का पैगाम लेकर आने वाले वो नबी आखिरुज़्ज़मा जब कायनात में तशरीफ लाए हैं तो बाप बेटियों को जिंदा गढ़ा खोद कर गाड़ रहे थे, बुतों की परस्तिश की जा रही थी,
مگر جب پیغمبر دو جہاں تشریف لائے ہیں تو آ کر فرمایا ہے آج گورنمنٹ مطالبہ کرتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. میں کہوں گا گورنمنٹ نے تو آج سنویدھان بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا دیا ہے. 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے بیٹی بچاؤ کا پیغام مسلمانوں کو. اور بیٹی بچاؤ کیوں بچاؤ کہ یہی بیٹی تو جب گھر میں آتی ہے تو جنت نما گھر کو بنا دیتی ہے. یہی بیٹی کسی گھر میں دخست ہو کر جاتی ہے تو اس گھر کو بقعہ نور بنا دیتی ہے. یہی بیٹی جب ماں بنتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے قدموں میں جنت دے دیتی ہے. آج بیٹی بچاؤ. ایک بیٹی وہ بھی ہے جنہیں سیدہ کہا جاتا ہے, جنہیں طیبہ کہا جاتا ہے, جنہیں طاہرہ کہا جاتا ہے, جنہیں زاہدہ کہا جاتا ہے. بن بلائی عرس میں آنے والی ماں بہنوں سنو سنو, طیبہ کا پردہ کیا ہے؟ پیغمبر دو جہاں نبی آخر الزماں میرے آقا تشریف لے جا رہے, قدم مصطفیٰ جہاں پڑتا وہاں سیدہ کا قدم ہوتا, جہاں سیدہ کا قدم ہوتا وہاں علی کا قدم ہوتا. ہم نے راز کو اٹھانا چاہا, راز کو سمجھنا چاہا تو یہی راز کا ہمیں انکشاف ملا ہے کہ جہاں پر مصطفیٰ کا قدم وہاں فاطمہ کا قدم کیوں ہے؟ اس لیے کہ زمین فاطمہ کے قدم کو نہ دیکھ پائے, اور جہاں فاطمہ کا قدم ہے وہاں علی کا قدم کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آسمان بھی فاطمہ کے قدم کو نہ دیکھنے پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کنیزان فاطمہ سے کہوں گا کہ آپ کے آنے سے جلسے کامیاب نہیں ہوتے ہیں, بلکہ اگر آپ جلسوں سے کچھ کامیابی چاہتی ہو تو اپنے گھروں میں پردے کے ساتھ رہا کرو, تاکہ خانقاہوں کے ایک پیغام میں ایک اور جامعیت پیدا ہو جائے. لوگ کہتے ہیں صاحب عرس منا رہے عورتوں کو بلاتے ہیں. ہم نے بلایا ہی کب ہے؟ یہ تو بن بلائی آ جاتی ہے. جی اب کیا اسے بھگایا جائے ان کو؟ بس ہدایت کی دعا ہی ان کے لیے کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ سیدہ فاطمہ کے صدقے میں انہیں ہدایت دے تاکہ یہ پردے کے ساتھ اپنے گھر میں رہ کر سیدہ فاطمہ کا صدقہ طلب کرے اور وسیلے میں سلطان الاولیاء کو پیش کرے, ملت کو پیش کرے, سیدی فخر الدین احمد کو پیش کرے, سیدی فضل الدین احمد کو پیش کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرے, گھر بیٹھے ان کی مرادیں پوری ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. درگاہ شریف پر آ کر اینٹ رکھ کر منت مت مانو کہ سلطان اولیاء کی بارگاہ میں جا کر اینٹ رکھ دیں گے منت پوری ہو جائے گی. میرے سلطان کے دربار میں اینٹ رکھ کر آ کر منت پوری کرانے کا معاملہ نہیں ہے, دل میں ارادہ کر لو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. جی جی. حاضر ہوئے آپ عرس میں. قل شریف آپ کے معمول کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس وقت تک ہوتا ہے. سارا وقت انہی کا ہے, وقت کے مالک ہیں. جی جی جی. ظہر کی نماز 12:15 بجے اذان ہوئی تھی, 1:45 بجے جماعت ہو گئی. ظہر کی نماز کے قضا کا اب کوئی مسئلہ نہیں. عصر میں ابھی وقت ہے, اور بھائی ہم تو علی والے ہیں, ہم تو علی والے ہیں. نظریہ اگر وہی آج بھی ہمارا اور آپ کا بھی ہے تو پھر تو پلٹ بھی سکتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلٹ سکتا ہے. جب علی کے لیے پلٹا تو علی کے لال تو سلطان بھی ہیں, ان کے لیے بھی پلٹ سکتا ہے, مگر نظریہ اچھا ہونا چاہیے. مگر پریشان نہ ہو, عصر کا وقت قضا نہ ہوگا. وقت کے اندر انشاءاللہ نماز عصر بھی ادا کی جائے گی, اور بعد عشاء پھر ایک پروگرام ہوگا آج کی شب. وہ پروگرام انشاءاللہ صرف 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام ہوگا. گستاخ کا نرسمہ جو انشاءاللہ 11:11 پر حضور ضیاء ملت کی قل شریف کی محفل پر اختتام پذیر ہوگا. اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جائے. گورنمنٹ آف انڈیا سے
میرا مطالبہ نرسمہانند کے تعلق سے کہ جو آپتی جنک اس نے ٹپڑی کی ہے، ہم تمام مریدین متوسلین اور تمام علماء اور تمام مفتیان کرام کی جانب سے اور خانقاہ محمدیہ کالپی شریف و خانقاہ سلطانیہ چورا شریف کے صاحب سجادہ ہونے کی حیثیت سے ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے اریسٹ کیا جائے اور اسے سخت سے سزا دی جائے۔ جی سبحان اللہ۔ آج جانے کیسے کیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک وسیم نام کا خبیث پیدا ہوا ہے، جی وہ آیات قرآن کے تعلق سے گستاخیاں کر رہا تھا۔ یہاں قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ حق ہے، حق ہے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام اسلام رہے گا۔ بریلوی ہم ہیں، تھے، اور رہے تھے، ہیں اور انشاءاللہ بریلوی رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ مگر کب تک بریلوی ہم رہیں گے؟ جب تک وہابیوں سے رشتے ناطے ہم نہیں کریں گے، اور اگر رشتے ناطے ہم نے وہابیوں کے ہاں شروع کر دیے تو پھر ہمارے ایمان و عقیدے کی خیر نہ ہوگی۔ خطیب بندیل کھنڈ حضرت علامہ مفتی اشفاق احمد صاحب قبلہ قادری برکاتی، رب قدیر انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے، جی اور کوئی انٹرنیشنل خطیب ہوتا ہے ہم انہیں آن لائن خطیب مانگتے ہیں، جی اور ان کا معاملہ آن لائن جو ہے کالپی کے سرکاروں سے آن لائن رہتا ہے۔ جی جی یہ آن لائن خطیب ہے، بہت لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ بنانے کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی ہے، جب یہ برسنے پر آتے ہیں تو برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ضیاء ملت کے محبوب نظر ہیں یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ضیاء ملت انہیں سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ خلیفہ حضور ضیاء ملت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے اسلاف کی امانت ہے، رب قدیر انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ آمین۔ ان کا سایہ علماء نے اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے۔ آمین۔ کالپی والو اس نحیف و ناتوا انسان کو ہلکے میں مت لو۔ ہاں جواب۔ بڑے بھاری بھرکم لوگ بھی وہ تو گول گول ہی گھومتے رہتے ہیں، جی جی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سر کہاں ہے اور دھڑ کہاں ہے۔ جی بڑے عالیشان جبے و دستار میں آئے ہوں، یہ مت سمجھ لینا کہ یہ خطیب ہے، اور یہ میلے کچیلے کپڑوں میں جب ہوتے ہیں نا تو بہت ہی جلال و جمال والی تقریر کرتے ہیں۔ آج تو بڑے صاف ستھرے کپڑے ہیں حضرت، جی ملنگ ہیں، اور سردی ہوتی تو میں دکھاتا کہ ایک ان کے پاس ایک قدیم جبہ ہے، جی کوٹ، پوری سردی وہ اترتا نہیں ہے نا۔ یہ ہے مفتی اشفاق صاحب، محبت کرتے مجھ سے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، آپ سب بھی ان سے محبت کرو۔ آج فکر اور اصول یہ سلطان الاولیاء کی بارگاہ ہے، یہاں بھیڑ کیسے بڑھی؟ یہ وہ سلطان ہے جب ٹوٹے ہوئے پھل کو لوٹا کر وہیں پیڑ پر دکھا سکتے ہیں۔ آج جس سلطان کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں
جانتے ہیں ان کے بچپن کا معاملہ کیا تھا. آپ کے والد گرامی سرکار سیدنا شاہ خیرات علی علیہ رحمت و رضوان. چورا شریف کیا ہے؟ جتنے بھی مشائخ قلبی میں آرام فرما ہے ان سب کی رہائش گاہ کا نام چورا شریف ہے. یہ پورا علاقہ جو کھیت آپ دیکھ رہے ہیں باغ کا علاقہ تھا. انار کے درخت لگے ہوئے تھے. مالی باغبان مال دیکھتا رہا تھا, رکھوالی کے لیے تھا. سرکار سیدنا ابو سعید الخیرات علی علیہ رحمت و رضوان جن کا مزار مقدس قلبی شریف میں سرکار بڑے میر کے قدم ناظرین میں ہے. آپ باغ میں ٹہلتے ہوئے تشریف لائے. ایک انار کا پھل لگا ہوا تھا. آپ باغبان سے ارشاد فرماتے ہیں جب یہ انار پک جائے گا تب میں خود اسے اپنے ہاتھ سے توڑوں گا, کوئی اسے توڑنے نہ پائے, توڑنے نہ پائے. کہہ کر سرکار سیدنا خیرات علی رحمت و رضوان تشریف لے گئے. تھوڑی دیر میں یہی سلطان الاولیاء جن کے آج ہم عرس میں حاضر ہوئے تشریف لائے. مالی آگے لپکا کہا حضور اسے نہ توڑے. بڑے سرکار نے منع فرمایا اسے نہ توڑے, مگر آپ نے اسے توڑ لیا. کچھ کچا پھل تھا, کچھ کھایا, کچھ پھینک دیا, تشریف لے گئے. مالی ڈرتے ڈرتے سرکار خیرات علی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا حضور چھوٹے سرکار ابھی تشریف لائے تھے اور اس پھل کو چھوٹے سرکار آئے تھے, توڑا پھل کو, کھایا, پھینکا, تشریف لے گئے. آپ بلایا جائے. جنہوں نے آج آپ سب کو بلایا ہے انہیں ان کے والد نے بلایا, انہیں ان کے والد نے بلایا. کہا بنا کیا تھا تو کیوں توڑا؟ آپ فرماتے نہیں توڑا. سلطان فرماتے نہیں توڑا. کہا حضور دیکھ لیا جائے چل کر خود درخت پر کی ہے, پھل کی نہیں ہے. اب تمہارے خوف کے باغبان پریشان ہے. حضور سرکار سیدنا ابو سعید خیرات علی علیہ رحمت و رضوان باغ میں تشریف لائے. دیکھا پھل جیسے لگا تھا ویسا لگا تھا. زور سے بولو سبحان اللہ. میاں جو بے اولاد ہو بن پھل کے یہ پھل دیتے ہیں. مانگ لو, مگر مانگنے میں نہ عقیدت ہونا چاہیے, نظریہ ہونا چاہیے. کہا دیکھا لگا ہے پھل. کہا ابھی سے یہ کرامت بچپن ہے یا ابھی سے یہ کرامت؟ چلو آج بھی وہ جگہ موجود ہے گھر کے اندرونی حصے میں. سرکار سیدنا خیرات علی علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو ایک آب خورا پانی, ایک کلڑ پانی اور ایک جو کی روٹی دے کر اس کوٹری میں آپ کو اندر کیا. باہر سے تالا لگایا, چابی اپنے جیب میں رکھی. تحریر فرماتے ہیں جمعے کا دن تھا, امامت کے لیے خطبہ دیا, جمعے کا خطبہ کیا, اور جب امامت کے لیے کھڑے ہوئے نماز جمعہ ادا کرانے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے, تالا لگا کے لگا ہے, بیٹا باپ کے پیچھے مقتدی بنا کر. جو مقتدی باپ کے پیچھے مقتدی تھا آج پوری دنیا سنیت کا امام ہے, جسے سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے. عرس کا یہی پیغام ہے, امن و شانتی بھائی چارہ برقرار رکھیے.